جو میرے لیے انٹرسٹنگ بات ہے، جو کہ میں نے ارشد شریف صاحب کی ایک رپورٹ پڑھ کے ہی یہ سوال کرنا صحیح سمجھے، کہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کی جو دوسری کمپنی تھی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری، جو براڈ شیٹ کے علاوہ تھی، اس کو حکومت پاکستان نے سن 2008 میں $2.25 ملین دیے، یعنی کہ $2.25 ملین دیے ان کی کلیمز کی سیٹلمنٹ کے لیے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ اور یہ میرے لیے دلچسپ اس لیے کہ انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کے بارے میں موسوی صاحب نے پہلے خود فرمایا ہے کہ یہ بنائی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ وہ زرداری اور ریلیٹڈ لوگوں کے خلاف انویسٹیگیٹ کرے۔ تو یہ میرے لیے دلچسپ بات تھی کہ جب زرداری صاحب کی حکومت آ گئی تھی تو اس کے بعد انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کو پیمنٹ ہوئی، اور اسی وقت براڈ شیٹ کو پیمنٹ ہوئی $1.5 بلین، جو کہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اور بنا کے براڈ شیٹ پیسے لے کے غائب ہو گیا۔ اور ان کے ساتھ جو سیٹل کرنے کے لیے پاکستان نے آتھرائز کیا تھا اپنے وکلا کو، انہوں نے یہ سیٹلمنٹ بھی اگری کر لی، یا یہ سیٹلمنٹ ان کے تھرو اگری ہو گئی، اور وکلا نے پھر اس چیز سے ان کو دور رکھا گیا تھا۔ تو میں یہ کوئی وکلا کی غلطی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک تو ایشو ہو گیا تھا کہ ہم پیسے نہیں دے رہے تھے انہیں، ان سے کام صحیح نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بعد جب پیسے دینے کی باری آئی تو جس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی تھی اس کی حکومت نے اس کمپنی کے پیسے دے دیے، اور جو دوسری کمپنی کے پیسے تھے وہ کوئی اور ہی لے کے بھاگ گیا۔ تو پاکستان کی جو کمپیٹنس ہے وہ تو کنسسٹنٹ ہے۔ دیکھیں، بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں شاید صرف کمپیٹنس کا دخل نہ ہو، میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ان وے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ کام کرنے کی صورت میں ادائیگی ہوتی ہے، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ کام نہ کرنے کے بھی شاید دیے جاتے ہیں۔ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں، ایکسٹریپولیٹ اس سے کروں، کہ اگر میری تفتیش ہونے کے حوالے سے کسی کو کام دیا گیا ہے تو اس کام کرنے کے لیے اگر میں ہی پیسے دے دوں تو اس سے زیادہ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں وہ کام نہ کرنے کے پیسے دوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آربیٹریشن میں معاملہ جا چکا تھا اور اس لیے سیٹل ہونے کا، خیر انہوں نے یہ ساری باتیں تو کر دی، لیکن سوال تو میرا تقریباً ایسے ہی تھا جیسا آپ نے اس کو فریم کیا۔ اب ایک اور بات مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے، لیکن سوال بنتا تو ہے کہ آپ نے اگر میری تفتیش، میری تلاشی لینی ہے اور اس کے عوض جو ہے آپ کو حکومت پاکستان نے پیسے دینے تھے، اور میرے عہدہ سنبھالنے سے پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا، تو میں میرے عہدے سنبھالنے کے بعد اگر میں اس کی ادائیگی کرتا ہوں تو یہ تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہے کہ میں اپنی تلاشی کے لیے ہی وہ ادائیگی کر رہا ہوں جو کہ پہلے سے طے شدہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ادائیگی کی صورت میں میں اپنی تلاشی $1.5 ملین کی جو ادائیگی ہوتی ہے اسی وقت وہ ایک ایسی کمپنی کو ہوتی ہے جو کہ کسی جیمز نے جا کے یو ایس اے میں رجسٹر کر دیا براڈ شیٹ کے نام پہ اور پیسے لے کے بھاگ گیا۔ یعنی پاکستانی حکومت نے غلط کام کے لیے غلط کمپنی کو پیسے دے دیے سیٹلمنٹ کے نام پہ، اور یہ ویریفائی کر رہے ہیں موسوی صاحب کہ ایسا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اس فراڈ کا اس وقت کے پاکستان کے جو وکیل تھے ان کو بتایا بھی تھا، اور پھر جج نے یہ اس ججمنٹ میں جو ہمیں مل کے نہیں دے رہی، جو کہ ہمارا حق ہے اس کا سننا، جس کی کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے موسوی صاحب کہتے ہیں وہ نہیں بتا رہے، تو ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں کہ وہ یہ کانفیڈینشیلٹی ویو کر کے دکھائیں کہ یہ ہوا کیا ہے، ججمنٹ کس بیسس پہ ہوئی ہے۔ یہ حق ہے لوگوں کا جاننے کا، کیونکہ ایک آدمی $28 ملین کہہ رہا ہے میں نے پاکستان کے غریبوں کی خدمت کرنی تھی، اور $28 ملین جو لیے ہیں وہ پاکستان کے غریبوں کی ہی ہائی کمیشن سے لیے ہیں، اور کیونکہ پاکستان نے ریکور وہ پیسے نہیں کیے جو پیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیے تھے، لہٰذا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو، ہمیں پتہ تو چلے کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، میرے لیے زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پیسے کتنے ضائع ہو گئے یہاں پہ، میرے لیے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیوں جاتی ہیں، اور پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے جاننا کہ جو پولیٹیکل پاور ہے اور جو قانونی پاور ہے اس کی کلربل ایکسرسائز، یعنی اس کا جو ناجائز استعمال ہے اگر تو کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے سیاسی مخالفین کو پنش کرنے یا ان کو پولیٹیکلی ولنریبل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر یہ عمل جو ہے یہ پاکستانی عوام کی نالج میں ضرور بالکل ٹھیک ہے وحید صاحب، وہ سب سے امپورٹنٹ بات میرے لیے تو یہ ہے۔ آپ کے سوالات سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ عمومی طور پہ اس بات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، جی آپ عمومی طور پہ اس پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ ہیچڈ جابز جو ہوتی ہیں ان کا فرما کس طرح بنایا جاتا ہے، ان کو کس طرح کیری آؤٹ کیا جاتا ہے، لیکن سر اگر آپ بالکل ذرا یہ سمجھیں، میرا یہ یقین ہے کہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی امتیازی طور پہ اور اس کے اصل انٹینشن کچھ اور ہوں گے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی، تو یہ احتساب کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس احتساب کے عمل کے پیچھے عوام نہیں ہو سکتی، اس احتساب کے عمل کے لیکن آپ ٹھیک ہے
میرے خیال میں یہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ وہ ایک حد تک نیک نیتی کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن پھر اس کے اوپر پاکستان کے نظریہ ضرورت جو ہے وہ آہستہ آہستہ راغب ہوتا گیا. ایک بریک لیں گے. مجھے جو خصوصی ایشو ہے، ٹھیک ہے عمومی طور پہ وحید صاحب کا بالکل صحیح کہنا ہے کہ جب آپ نیت ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی اکاؤنٹیبلٹی کی، یا نیت اگر ٹھیک ہوتی ہے تو بہت جلدی وہ پھر ٹھیک سے ہٹ چکی ہوتی ہے اور پھر آپ ویلنگ ڈیلنگ میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں اس کے خلاف تو جاؤ، اس کے خلاف نہ جاؤ، جو الزام موسوی صاحب لگا رہے ہیں ہماری حکومت پہ. لیکن اس کے علاوہ آپ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، وہ کانٹریکٹ آپ رد کر دیتے ہیں. جس طرح رد کرتے ہیں اس کو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے آربیٹریشن میں جب ایک بات چلی جاتی ہے تو آپ اس بات سے نکلنے کے لیے پیمنٹس کرتے ہیں، اس آربیٹریٹل ایوارڈ کو لڑنے کے لیے وکلا کرتے ہیں، اس کی اپیل کے لیے وکلا کرتے ہیں. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک بریک کے بعد میں ذرا واضح کروں گا کہ اگر آپ جو ایوارڈ ہے اس کا آدھا پیسہ جو کہ الزام لگایا جا رہا ہے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز آپ اس سے لڑنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی تو کوئی لوگوں کی اوور سائٹ ہونی چاہیے. ہم سے چلیں آپ سے ایک غلطی ہو گئی 2003 میں، اس کے بعد 2015 میں اس کے پیچھے اور ملینز آف ڈالر ضائع کرنے سے پہلے تو ذرا پوچھ لیتے ووٹرز سے، لوگوں سے، ذرا بتا دیتے یہ معاملہ کیا ہے.